اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ماہ شعبان المعظم کے فضائل اور اعمال کا سلسلہ، ایسی بابرکت ساعتیں نصیب ہو رہی جو انسان کو خوش نصیب بنانے میں کردار ادا کرتی، اور اب سلسلہ ان راتوں کا شروع ہو چکا کہ جن کو روشن راتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ماہ رجب المرجب میں آپ سماعت فرما چکے کہ شب 13، شب 14 اور شب 15، ان 3 راتوں میں 2 رکعت، 4 رکعت اور 6 رکعت نماز، سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی ملک اور سورہ اخلاص، ہر ایک رکعت میں الحمد کے بعد یہ تینوں سورے ایک ایک مرتبہ تلاوت کیے جاتے ہیں۔ تو 3 راتوں میں سے آج پہلی رات، روشن رات، یقیناً خدا ہم سب کے لیے اس کی روشنی کو روشنی قبر اور روشنی روز قیامت قرار دے۔ صلوات شعبانیہ وقت زوال پڑھی جانے والی مخصوص صلوات ماہ شعبان المعظم میں امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ سے اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلاة کثیرة تکون لہم رضا ولحق محمد وآل محمد ادا وقضا بحول منک وقوت یا رب العالمین۔ اے خدا تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، صلاۃً کثیرہ، بہت زیادہ درود نازل فرما، اتنا زیادہ کہ جو ان کی رضا کا باعث بنے اور محمد اور آل محمد کے حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ بنے، چاہے یہ حقوق ادائیگی بطور ادا کے یا بطور قضا کے ہو۔ بحول منک وقوت، تیری ہی ہمت اور طاقت کے ساتھ اے عالمین کے پروردگار۔ ماہ شعبان کی نمازوں کے اعتبار سے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی شب کی مخصوص نماز، 13ویں شب، 2 رکعت نماز بیان کیا۔ فرماتے ہیں جو شخص ماہ شعبان کی 13ویں شب 2 رکعت نماز بجا لائے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والتین والزیتون ایک مرتبہ تلاوت کرے، 2 رکعت نماز الحمد کے بعد ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ والتین والزیتون، زبانی یاد نہ ہو تو قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کیا جا سکتا، اور اگر تلاوت کرنا نہیں آتا ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی تلاوت آپ کے لیے کرے اور آپ اس کی تلاوت کو سن کر زبان سے ادا کر لیں۔ ثواب کتنا؟ فرماتے گویا کہ اس نے 200 ایسے غلاموں کو خرید کر راہ خدا میں آزاد کیا کہ جو غلام جناب اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے تھے، اور خداوند عالم اس کے گناہوں کو اس نماز کی برکت سے ایسے معاف فرمائے گا کہ جیسے وہ ابھی ابھی شکم مادر سے دنیا میں آیا ہو۔ گویا ہم اس سے کہتے ہیں برتھ ڈے، ہر انسان کی برتھ ڈے وہ دن ہو جائے جب وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ تو آئیے دعوت فکر ہے کہ تمام تر اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے اپنی برتھ ڈے مناتے ہوئے کوئی ایسے کام انجام دیں برتھ ڈے کے خاص دن میں جس کی بنیاد پر ان کے سارے پچھلے گناہ ایسے معاف ہو جائیں جیسے وہ واقعاً آج ہی پیدا ہوئے ہوں۔
اور خداوند عالم اس نماز کی برکت سے آتش جہنم کو اس سے دور فرما دے گا، اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی صحبت روز قیامت نصیب فرمائے گا۔ ماہ شعبان کے روزوں کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں جو شعبان کے 13 روزے مکمل کر لے تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے، کتنے فرشتے ہیں یہ آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے، 7 آسمانوں کے فرشتے اس کے لیے خدا سے استغفار کریں گے۔ خدا ہم سب کو اعمال کی، صیام اور قیام ماہ شعبان کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔